جی ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام طلب خیر میں آپ کے لیے آیات قرآن سے آج کچھ سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جس میں سلیقہ ہے بندگی کا، اور خداوند کریم نے انسان کو کیا کیا آسان سے طریقے بتا دیے ہیں اپنی قربت کے، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمتوں کے لیے۔ اور ایک ذرا سا کہ انسان غفلت سے بیدار ہو کے جب قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، حکم ہے کہ تدبر کرو، غور کرو قرآن کریم میں، اور تم کیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں پا جاؤ گے۔ کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ صرف اور صرف یہ انسانیت، انسان اور حقوق اللہ اور خداوند کریم نے جو انسانیت کے لیے بہتری، ہر چیز جو ہے خالق نے یہ کائنات جو ہے یہ انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو کیا اختیار دے دیا خیر اور شر، اچھائی اور برائی پہ جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے ایک سوال سے میں ابتدا کر لیتا ہوں کہ ایک سوال آیا تھا کہ مفسرین سے قرآن کریم سورہ بقرہ میں کیا مراد ہے۔ جی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سورہ بقرہ سے ہی میں آیت کا ترجمہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے مفسر کا ترجمہ پوچھا ہے، مفسرین کون ہیں؟ منافق کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ چل گیا فلاں، پتہ چل گیا شرک کرنے والا کا یہ مفسرین۔ تو میں آپ کو ترجمہ دے رہا ہوں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو بلا شبہ یہ مفسد ہیں اور انہیں خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مفسرین کا مطلب پوچھا، میں نے عرض کر دیا آپ کو جی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی ہم کہ نعمت خداوندی جب ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، تو انسان اس کا شکر کرتا ہے، اور جب اس نعمت کی لذت محسوس ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ شکر پہ اور لذت نعمت پہ اظہار کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں، مگر سوچ کے، سمجھ کے، غور کر کے جب آپ کریں گے تو وہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ رسمن نہیں کہا جائے گا، جیسے لوگ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، رسمن کہہ دیتے ہیں، رسمن نہ کہیے گا، دل سے اپنی عبادت کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور استغفار کے حصے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ کہاں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے جی 160 جی۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ کون؟ جنہیں قرآن میں تدبر کی عادت پڑ جائے، جنہیں قرآن میں غور و فکر کی عادت پڑ جائے، تو وہ کیا کر دیتے ہیں کہ وہ صاف احکام الہی کو، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف فرمانے والا ہوں۔ یہ استغفار کی قرآن کریم سے، اب کتنی میں ہزاروں مثالیں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں۔ میں پچھلے پروگرام سارے استغفار پہ چلے آ رہے ہیں، شکر پہ چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ سورہ بقرہ سے میں نے آیت 160 کو اٹھایا جی۔ ٹھیک ہے، کہ استغفار کی اس میں کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ بار بار انہیں بار بار کہا ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، کس چیز کا روگ ہے؟ کفر کا روگ ہے۔ جن کے دلوں میں شخصیت پرستی ہے، شخصیت پرستی بت پرستی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا کہا ہے کہ ان کے دلوں کو ہدایت نہیں ملے گی، کہ یہ کفر پہ کفر کرتے چلے جائیں گے۔ اور جو دل سے معافی مانگتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ آگے 163 جی، سورہ بقرہ 163 کو دیکھیے گا، وَإِلَٰهَكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ سے ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ دعا آ گئی ہے جس دعا کو آپ اپنی ہر زندگی کے ہر اس میں شامل کیجئے گا، خاص کر کے جب آپ نماز میں ہوں، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، تو اس وقت اس 163 آیت کو آپ اپنا وظیفہ بنا لیجئے گا
ابتدائیہ دعا کا جی، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ خدا واحد لا شریک، ٹھیک ہے جی. جب یہ آیت آئے گی، یہ آیت دلوں کے اندر جو بھی روگ ہوں گے، یہ واحد آیت ہے جو بت پرستی کو، اب بت پرستی بت پوجنے کو بھی کہتے ہیں، شخصیت پرستی کو بھی کہتے ہیں. آپ نے اپنے دل میں کوئی چیز ایسی بنا لی ہے کہ جو ایسی اظہار صفات الہیہ کے مترادف ہو، تو وہ بھی تو بت پرستی میں شامل ہوگا نا جی. آپ تو اسے توڑنے کے لیے یہ چیز ہوگی. اور کیا ہے؟ آگے جا کے 157 پہ چلتے ہیں سورہ بقرہ کی. یہ ہی لوگ ہیں جن پہ ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے. کون سے؟ جو کہتے ہیں یا رؤوفو، یا رحیمو، یا توابو. کیا کہتے ہیں؟ یا رحیمو، یا توابو، اے رحم فرمانے والے، اے توبہ قبول کرنے والے. یہی لوگ ہیں جن پہ ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے. تو آپ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ میرے سے پہلے اس چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں تو آپ کی یاد دہانی کے لیے، یاد دہانی ہو جائے گی تو آپ اس ثواب میں میرا بھی حصہ آ جائے گا. والسلام، دعا.